آتا ہے سماج کے اندر ترقی کا باعث بننے والی چیز زکوٰۃ ہے، اور اسی چیز کو ہم نے روکا ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اجتماعی طور پر معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس ایک جگہ جمع کر کے جہاں جہاں مستحقین ہیں ذمہ داران ان مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہماری 10,000 کی زکوٰۃ نکلی ہے تو 2500 میں نے فلاں مدرسے میں، 2500 فلاں دارالعلوم میں، 2500 فلاں کو اور 2500 فلاں کو، وہ 2500 کھا پی کے برابر، وہ 2500 کھا پی کے برابر، اور سماج میں ان لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والے ان لوگوں کی تعداد آج بڑھ چکی ہے جو آپ کی زکوٰۃ لے کر کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ سماج کے ان غریبوں کو زکوٰۃ کے مال سے کاروباری سہولیتیں مہیا کروا کر انہیں اس لائق بنایا جائے کہ اس رمضان سے آ کر اگلے رمضان میں وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ 2500 روپے میں کون سا صاحب زکوٰۃ دینے کا کام ہوتا ہے؟ 2500 روپے میں کون سا انسان اس لائق ہو جائے گا کہ وہ خود زکوٰۃ دے؟ ہر ایک شخص اپنے دل و دماغ میں خیال کرے، لہٰذا اپنے طریقے کو بدلے۔ زکوٰۃ اس جگہ دیجئے جو اس کا صحیح مستحق اور حقدار ہے۔ زکوٰۃ کو ایسی جگہ دیجئے کہ جو شخص محنت کش ہو اور محنت کر کے اپنی غریبوں کو دور کر کے اس زکوٰۃ کے مال سے کاروبار کرے، اور کاروبار کر کے اگلے سال خود زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد پھر حل ہوگا نا، زکوٰۃ کا مقصد پھر آپ کو ملے گا، ورنہ یہ ہر سال آپ 2500 کے تبرک بانٹ دیتے ہو، کھا پی کے لوگ برابر کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ وہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ دے دیجئے۔ کیوں صاحب؟ پچھلے سال دی تھی تو تو نے اس سے کیا کیا؟ کہا کہ کھا پی کے برابر کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو زکوٰۃ خور بنا لیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ جو 2 سال کورونا کی اس کٹھن پریشرم کے بعد یہ جو نکلا ہے مڈل کلاس طبقہ، ابھی بھی اس سچویشن میں نہیں آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی بہت نچلے سطر پر گیا ہے کورونا کے بعد، لیکن یہ مڈل کلاس طبقہ اور ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب فقیر لوگ لیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال میں کیوں لوں؟ نہیں، آپ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہو کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ زکوٰۃ تو صاحب میں زکوٰۃ اپنے نفس کے ساتھ نہیں، تو میں برا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا مال سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا مال ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے جو برائیاں غریبی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہوتی ہے۔ آج اس مال کو مڈل کلاس کا طبقہ نہ لے کر پھر کیا کرتا ہے؟ صاحب بینک سے لون لیں گے اور اس پر بیاج دیں گے، انٹرسٹ دیں گے۔ جو کام، جو مدد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر زکوٰۃ کی شکل میں بھیجی تھی، اس کو چھوڑ کر تو حرام کام بینک سے لے کر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں سماج کے اندر؟ بتائیے کہ آج ہمارے شہر ککشی کے اندر کاروبار کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے رسوخداروں اور پیسہ لیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بیاج انٹرسٹ بھرتے ہیں، اور اس کے اندر زمین تک کے لگ جاتی کمر۔ حال یہ ہے، ارے مسلمانوں، ہم نے اپنے اس زکوٰۃ کے سسٹم کو نہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم کاروباری اور معیشت کو بہترین شکل میں لانے کے لیے اسلام نے ہمیں دیا تھا۔ ہم نے زکوٰۃ کو یہ سمجھا کہ صاحب یہ تو بھیک ہے۔ نہیں، بھیک نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ دینے والے پر احسان کر رہے ہو، اس لیے کہ جس دن زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کو یہ امت سمجھ لے گی اور زکوٰۃ کا ادائیگی صحیح طریقے سے ہونے لگ جائے گی، امت میں ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ پھر ہمارا یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی سوچ اور اپنی عقل کے ترازو میں اسلام کے پیمانوں اور اسلام کے احکامات کو تولنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مڈل کلاس طبقہ ہو یا اچ استر رکھنے والا مالدار طبقہ ہو، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ لینے کے لائق ہے وہ، تو آپ زکوٰۃ ضرور لیجئے، اور زکوٰۃ لے کر اپنی کاروباری حالات کو ٹھیک کیجئے، اس لیے کہ آنے والے وقت میں کاروباری حالات کی وجہ سے ہی آپ پچھڑو گے اور آپ برے حالات میں جاؤ گے، اور جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس امت پر اور اس قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زکوٰۃ کا
طریقے سے استعمال کیجئے اور صحیح جگہ پر اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیے، اس لیے کہ زکوٰۃ جب صحیح جگہ پر پہنچتی ہے تو پھر سماج ترقی کرتا ہے، معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اگر صحیح جگہ نہیں گئی تو پھر زکوٰۃ کھا پی کر ہر سال کی طرح برابر ہو جائے گی اور آپ کا سماج جہاں تھا وہیں رہے گا، بلکہ اس سے نیچے جائے گا، اس سے بھی نیچے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ ہمیں پہنچانے کی مالک ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا